بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف 2 کارروائیوں میں 41 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہرنائی کے مضافات میں آپریشن کے دوران 30 دہشت گرد مارے گئے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے 11 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری اسلحہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا گیا۔ پنجگور میں بینک سے لوٹی جانے والی رقم بھی برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں ریاست کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی کے ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کر دیا۔ ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس میں بھی 3% کمی۔ انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز 9 روپے سے کم ہوں گے۔ نامور ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کیا۔ ملک دیوالیہ ہونے سے بچانا بڑا چیلنج تھا۔ IMF سے معاہدہ کر کے معیشت بچائی۔ حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ بولے سب سیاست کریں لیکن یاد رکھیں پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر پیش رفت جاری ہے۔ صوبے میں امن کے قیام کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں قابل تحسین ہے۔ ریاست دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں بلوچستان میں امن، ترقی اور استحکام کی ضمانت ہیں۔ ہم نے ماضی سے بہت کم سیکھا ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے مزید اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا ملک کی آبادی 25 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی تو بڑھ گئی لیکن وسائل میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ فیملی پلاننگ پر توجہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں اور کمسن بچی کو شورکوٹ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ آبائی گاؤں اللہ یار جوتا میں ادا کی گئی۔ اہم شخصیات اور علاقہ مکینوں سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشک بار۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ میں ماں اور بیٹی کے سیوریج لائن میں گرنے کے مقدمے میں 5 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز شامل۔ متوفیہ کے والد کے بیان پر مقدمہ حادثاتی موت کے تحت درج۔ FIR میں ملزمان کی غفلت کی نشاندہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ پنجاب پولیس نے مجھ پر تشدد کیا۔ SHO نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے سیف سٹی کیمروں میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مجبور کیا کہ کہوں، بیوی کو کسی رکشے والے نے ساتھ بھیج دیا۔ لاہور میں گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کی گفتگو، کہا SP اور SHO نے مجھ پر تشدد کیا تاکہ میں اپنا بیان بدل دوں۔ لاہور کے دل میں معصوم جان کا ضیاع حادثہ نہیں بلکہ سنگین جرم ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے شدید شرمندگی کا باعث بنا۔ نااہلی چھپانے کے لیے حقائق مسخ کیے گئے۔ کھلے مین ہول کو محفوظ نہ بنانے والے افسر عہدے کے اہل نہیں۔ انصاف کی فراہمی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں غفلت اور لاپرواہی سے قیمتی جان ضائع ہوئی۔ حقیقت دبانے کی کوشش سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ متاثرہ خاندان کو انصاف کے بجائے ہراساں کیا گیا۔ 2 بیٹیوں کا خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ ذمہ دار ہر افسر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ بھاٹی گیٹ کے واقعے پر مریم نواز بہت غمزدہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی تھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی گفتگو، کہا جس شخص کی بیوی اور بچی گر گئی، اطلاعات ہے کہ پولیس نے اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا۔ اس پر بھی تحقیقات ہوں گی۔ جو بھی ملوث پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔
سانحہ گل پلازا کراچی میں شہید بلال اور فیضان آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک. محمدی مسجد گل بہار میں نماز جنازہ کے بعد رقت آمیز مناظر. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر وقار مہدی کی نماز جنازہ میں شرکت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا حکومت سانحہ کے متاثرین کے ساتھ ہر قدم پر کھڑی ہے, کسی بھی ذمہ دار کو نہیں بخشا جائے گا, ان کا حساب ہوگا. سانحہ گل پلازا میں جاں بحق 79 افراد میں سے 69 افراد کی میتیں ورثہ کے حوالے. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا ہے 10 میتوں میں سے 3 کا ڈی این اے کیا جا رہا ہے. 7 افراد کے ورثہ کی تلاش ہے. سانحہ گل پلازا کی انکوائری سے متعلق گورنر کے پرنسپل سیکریٹری کا خط سندھ ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا. سندھ ہائی کورٹ نے خط کا جواب گورنر سندھ کے پرنسپل سیکریٹری کو ارسال کر دیا. سندھ ہائی کورٹ کے مطابق انکوائری کمیشن سے متعلق خط سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے. پرنسپل سیکریٹری کو چاہیے کہ یہ خط گورنر سندھ کو پیش کرے. کراچی کے علاقے شفیق موڑ کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی. اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ریسکیو ٹیم, ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں. آگ سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. میاں والی دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے بچ گیا. چپڑی کے قریب سی ٹی ڈی اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 6 خطرناک دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. 8 ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار. خودکش جیکٹ, دستی بم, 3 SMGs اور بارودی مواد برآمد. پولیو کا خاتمہ قوم ہے جس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. لوگوں کی نقل و حرکت سے پولیو وائرس پھیلتا رہتا ہے. بچوں میں قوت مدافعت بڑھا کر وائرس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس سے خطاب. کہا انسداد پولیو مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی. 1 کروڑ 5 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. سندھ اسمبلی نے موٹر وہیکلز آرڈیننس سمیت 3 اہم بلز کی منظوری دے دی. موٹر وہیکلز ترمیمی بل کے تحت تھرڈ پارٹی انشورنس لازم قرار. بل کے تحت حادثات میں مرنے والے کے ورثاء کو 7 لاکھ ملیں گے. حادثات میں شدید زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ہائر ٹیکنیکل ایجوکیشن بل سے صوبے میں نئے تعلیمی اداروں کے قیام کا فیصلہ. سندھ لینڈ ریونیو ترمیمی بل زراعت اور ریونیو میں اصلاحات لائے گا. کماڑی میں ہٹ اینڈ رن کا ایک اور واقعہ. کماڑی میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر, میاں بیوی اور بچہ جاں بحق. حادثے کے بعد گاڑی سوار فرار. پولیس کا ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے. جاں بحق افراد کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل. حیدرآباد میں قومی شاہراہ بائی پاس پر واقع CNG اسٹیشن پر کھڑے LNG کارگو ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. اطلاع ملتے ہی فائر فائٹنگ ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. آگ پر قابو پا لیا گیا. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.03% کی معمولی کمی. ہفتہ وار بنیادوں پر سالانہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.52% ریکارڈ. گزشتہ ہفتے کے دوران 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں. ادارے شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی. تاریخی اضافے کے بعد سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی. فی تولہ 35,500 روپے گر کر 5,37,362 روپے پر آ گیا. ادھر چاندی کی فی تولہ قیمت 1,106 روپے کی کمی سے 11,069 روپے ہو گئی. اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کا راج برقرار. PTM میں پنجاب کا صوبے کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارش کا الرٹ جاری. 1 سے 3 فروری تک سیالکوٹ, نارووال, گجرات, گوجرانوالہ میں بارش کا امکان. مری میں مزید برفباری متوقع. انتظامیہ کو بروقت پیشگی اقدامات کی ہدایت. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.